رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بزرگوں کے سفر۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم ہم اپنے باتیں جو ہے اس میں شامل کریں گے۔ نیت کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اور صالحین نیک بندوں کا ذکر کرنے کے لیے آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ الکریم شامل رہیں گے، اور جو باتیں سنیں گے، یاد رکھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر اپنی رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سفر کو ہماری زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور انسان اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے تو کسی نہ کسی مناسبت سے اس کو سفر جو ہے وہ درپیش رہتے ہیں۔ اب وہ سفر تھوڑے بھی ہوتے ہیں، روز کے بھی سفر ہوتے ہیں، اور پھر جب زندگی کے جب معاملات گزارتا ہے تو انسان مختلف نوعیت کے سفر کرتا رہتا ہے، اور اس سفر کی یوں تو کئی اقسام بھی ہیں، اور اس کی اہمیت بھی طبی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر ایک کی اس میں الگ الگ اہمیت ہے۔ اگر طبی لحاظ سے اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات بھی لکھنے والوں نے لکھی ہے کہ سفر جو ہے یہ کئی حوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور یہ سفر جو ہے وہ انسان کی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ جی ہاں، اگر بعض اوقات ہم یہ دیکھتے بھی ہیں، معاشرے میں بھی دیکھا ہے کہ کہتے ہیں آب و ہوا کی تبدیلی، کہ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی آب و ہوا تبدیل کر لیں، تو اب وہ آب و ہوا کی تبدیلی جو ہے وہ انسان کی صحت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو جس جگہ پر بندے کی رہائش ہوتی ہے وہ کلائمیٹ، وہ آب و ہوا وہ ایسی نہیں ہوتی جو صحت مند ہو، تو بندے کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ سفر کریں، اور آپ سفر کریں گے تو آپ کی آب و ہوا تبدیل ہوگی، تو وہ پھر انشاءاللہ آپ کو صحت ملے گی۔ اور پھر تجارت کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑا کام کرتے ہیں تو ان کے پیچھے سفر ہوتا ہے، تو سفر کرتے ہیں تو کاروباری حوالے سے بھی اس کے فوائد اٹھاتے ہیں۔ جو خاص کر فیملی، جن کے تعلقات ہوتے ہیں فیملیز میں، تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ سفر کرتے ہیں تو ان کو فیملی ٹرمز بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال شادیاں ہوتی ہیں تو سسرال پتہ چلا کہ وہ دوسرے شہر میں، تو اب وہ جو سفر ہے تو اس سے فیملی ٹرمز اچھے ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر کسی اور شہر میں ہے تو بندہ کہتا ہے نا یار، اتنے بکھڑے کر کے جب ماں کے پاس جاتا ہو نا سفر کر کے تو مزہ آ جاتا ہے یار۔ تو یوں انسان اپنے یہ وقت بھی جو گزارتا ہے تو یہ سفر بھی اس کو فائدہ دیتا ہے۔ اچھا، بعض پیرنٹس کو بھی دیکھتے، ایک جانتا ہوں میں، وہ باقاعدہ سفر کر کے اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں۔ اچھا، اور بیٹے کے پاس آ کر وہ چونکہ وہ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، تو گاؤں دیہات سے جب وہ اپنے بیٹے کے پاس آئیں گے تو وہ یہاں آ کر یہاں کے ماحول میں کچھ اور ان کو تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی دیکھا جائے تو سفر کی یوں معاشرے میں بڑی اہمیت ہے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک اچھی تمہید باندھی ہے، اور
ایک اس معاملے کو اچھے انداز سے سمجھایا ہے. سفر کو اگر ختم کر دیا جائے نا زندگی سے یا روک دیا جائے تو یوں سمجھیے کہ زندگی ختم ہو جائے گی. آپ کا جو کھانے پینے کی اشیاء کی جو ہے آنا، اس کا جانا، اس کا دیگر شہروں میں دیگر جگہوں میں اس کی تقسیم کاری، روزمرہ اشیاء کی تقسیم کاری، یہ تمام معاملات سفر کے پیش نظر ہی ہوتے ہیں، سفر کے ذریعے ہی کیے جاتے ہیں. ان کو آگے پیچھے کرنے والے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والے، ایک مقام سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں. آپ دیکھیے دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن گئی ہے. ایک آپ کی ایک مٹھی کے اوپر سب کچھ ہے، 1 کلک پر سب ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو 1 کلک پر سب ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے سفر ہی موجود ہے. کیا بات ہے. وہ سفر ہے جو یہاں پر آپ کو 1 کلک پر سب کچھ مہیا کر رہا ہے. آپ کسی دوسرے ملک سے اپنے ملک میں بھی کچھ منگوا رہے ہیں تو آپ دیکھیے وہ چیز سفر کرتے ہوئے آتی ہے، اس کا پورا طریقہ کار بنا ہوا ہے. یہاں پر نمائندے الگ موجود ہیں، وہاں نمائندے الگ موجود ہیں. جنہوں نے دنیا میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے اور جنہوں نے دنیا کو جو ہے فتح کیا ہے، ان کے پیچھے بھی آپ سفر کو دیکھیں گے. جنہوں نے دنیاوی طور پر ترقی کی ہے، جسے کہیں تجارت کی ترقی، مال و دولت کی ترقی، اس کے پیچھے آپ سفر کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے علاقے سے اپنے شہر کے دوسرے علاقوں کی طرف سفر کرنا شروع کیا، وہاں تعلقات استوار ہوئے. پھر اپنے دوسرے علاقوں سے انہوں نے دوسرے شہر میں قدم رکھا، دوسرے شہروں سے انہوں نے دوسرے ملک میں قدم رکھا، اور آج دیکھیں کہ وہ انگلیوں پہ گنا دیتے ہیں کہ میں یہاں بھی گیا ہوں، یہاں بھی گیا ہوں، یہاں بھی گیا ہوں. کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے، ٹیلنٹ کو بڑھاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر. تو اب جب یہ چیز ہوتی ہے تو معاشرے میں جب یہ پیدا ہوتی ہے نا تو اس کو کئی جہتوں سے کھلتا ہے. آپ نے اگر کسی کے حال احوال پوچھنا ہے تو ظاہر کال کے ذریعے یا زیادہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھائے گا، اور جب بھی ویڈیو بنتی ہے تو کہتا ہے سیدھے بیٹھو بھائی ویڈیو بن رہی ہے. لیکن جب انسان کسی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کو پھر وہ الگ سے نظر آتا ہے. تو یہ جو سفر ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو آپ نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، بزرگوں کے سفر، سب سے پہلے اگر قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کرنے کا حکم دیا. چنانچہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض، کہ تم فرماؤ کہ زمین میں چل کر دیکھو، فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہ اللہ نے پہلے کیسے بنایا، پھر اللہ دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اس کے تحت مفتی قاسم صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ جو چاہتے تھے کہ کس طرح دوبارہ میں دیکھوں کہ زندہ ہوں، یہ نظر آئے گا. اچھا، یہ بات آپ کی بات سے میچ کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سفر آدمی کرتا ہے تو اس کا تجربہ پڑتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ سفر کرو اور دیکھو کہ مجرموں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ان کا حال کیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے سفر کا حکم یہ دیا ہے. اچھا، اب آپ جب یہ سفر کے اندر دیکھیں تو سب سے پہلے اس کائنات کے اندر جو سب سے افضل شخصیات ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام. آپ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں تو کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع البحرین کے سفر کا واقعہ ملے گا، تو کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سفر کا واقعہ ملے گا، تو کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو سمجھے کہ ہجرت کا واقعہ ملتا ہے، تو کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ اپنی قوم سے چل کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچنے تک کا سفر ملتا ہے. تو یہ سارے سفر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیے گئے کہ جس سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ سفر کی اہمیت کا یہ کیا عالم ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک سفر تو جسمانی ہوتا ہے اور ایک سفر روحانی ہوتا ہے، مگر ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کو روحانی اور جسمانی دونوں سفر کروائے گا، اور وہ آپ کے سامنے یہ ٹائٹل پر اس وقت ماشاءاللہ جو یہ بیت المقدس یہ بنا ہوا ہے اور یہ معراج کا جو سفر ہے، یہ کیسا زبردست سفر ہے. مجھے یہاں پر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ بردہ شریف کا وہ شعر یاد آیا کہ آپ نے مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو جو نبی کریم علیہ السلام نے کیا وہ کیسا بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ سریت من حرم لیلا الی حرم، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حرم یعنی مسجد الحرام سے لے کر دوسرے حرم مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا. فرمایا کما سر البدر فی داج من الظلم، کہ یہ سفر ایسا تھا، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، کہ جس طرح 14ویں کا چاند اپنی منزل پوری کرتا ہے
اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنی منزل کو پورا فرمایا. تو یہ چند باتیں میں نے سفر میں جو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے تھیں اور انبیاء کرام کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے. آپ نے ایک شوق دلا دیا. تو بہرحال یہ سفر کی جو اہمیت ہم نے مطلب وہ دیکھا ہے معاشرے میں, اور ظاہر ہے دینی دنیاوی لحاظ سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی بڑے بڑے کام کاروبار یہ وہ کیے تو وہ کرتے, لیکن ظاہر ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دینی لحاظ سے ہم اس کو دیکھیں گے تو سفر میں یوں تو کئی جہتیں ہیں, اور ظاہر ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو بھی جہاں بھی جس انداز سے بھی سفر کرے گا اس کو اس کا وہ اجر و ثواب پائے گا. یہاں میں چاہوں گا کہ ہم دو حوالوں سے, خاص کر ہم چونکہ یہ بزرگوں کے سفر کے حوالے سے ہم بات کریں گے, تو ایک سفر ہے حاصل کرنے کا, علم حاصل کرنے کے جو سفر کے حوالے سے جو اہمیت بیان کی جاتی ہے وہ بڑی کمال ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب انسان کسی فضیلت کو سنتا ہے, جب کسی بات کی اہمیت کو سمجھتا ہے, تو پھر وہ چوائس کرتا ہے کہ یار اگر میں جو کر رہا ہوں تو وہ ظاہر ہے میرے لیے جتنا بھی اس کا انجام ہے یا جتنا بھی اس کا بینیفٹ ہے وہ صرف دنیا کی حد تک ہے, لیکن اگر میں اس کو دینی لحاظ سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر اس کی برکتیں مجھے کچھ اور حاصل ہوں گی. تو علم حاصل کرنے کے لیے, خاص کر علم دین حاصل کرنے کے لیے, یا میں کہوں گا کہ اگر ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت سے دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے حوالے سے اس میں صحابہ کرام کا ایک جو جنون تھا اور جو ایک سفر کے جو معاملات تھے, میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین اس میں تھوڑا سا ہم اپنا کمپیریزن کریں, کیونکہ دیکھیں فضل بھائی, تو ہم بیٹھے تھے کچھ اسلامی رات فیضان مدینہ میں ہی تھا میں, اس میں انہوں نے بڑے دل خراش انداز سے کچھ باتیں بتائی. صحیح کہ یار ہماری شاید ان کی فیملی کا ہی کوئی ایسا میٹر ہوا کہ میں کسی شہر میں گیا تو وہاں پر رشتہ داروں میں انتقال ہو چکا تھا, ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی, تو خالو ہوتے ہیں ان کے وہ, اور غالباً وہ 6 بھائی ہیں. تو کہا کہ ایک بھائی جو ہے وہ سارے بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھا, تو وہ کچھ اس طرح کی اس کی گفتگو ہو گئی کہ وہ کہہ رہے ہم تو حیران ہو گئے کہ جن ماں باپ نے ان کو پلایا بڑھایا اور جس انداز سے انہوں نے بزرگوں کی تعلیمات دینے کی کوشش کی, اب چونکہ اس کا علم حاصل نہیں ہے اور بلینک پیپر ہے, تو اب وہ جس صحبت کو اختیار کرتے تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ وہ جو ایک بڑا بھائی ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ بری صحبت میں برے انداز اور معاملات میں گھر گیا ہے. تو یہاں اس چیز کو اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج جس دین کو سیکھنے کے حوالے سے ہم مدنی چینل پر ہر پروگرام میں اس بات کی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی علم سیکھیں, دین سیکھیں. اب ذرا سنیں وہ کہ یہ جو سیکھنے کی جو بات, آج تو آپ کو ون شاٹ ایک آدھے گھنٹے کے پروگرام میں بہت کچھ مل گیا, ٹھیک ہے, لیکن بزرگوں نے جب اس چیز دین کو سیکھنا تھا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سننے تھے, ان کا جنون کیسا تھا اور ان کے سفر کیسے تھے. جی قربان بھائی. جی ہاں, کیا آپ نے جو ہے صحابہ کرام کا تذکرہ جو ہے وہ کر دیا ہے, اور صحابہ کرام کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ علماء کی مہربانی ہے, اللہ محدثین کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے حال اور احوال اور ان کی زندگیوں کو, ان کی مشقتوں کو, ان کی قربانیوں کو لکھ کر کتابوں میں قید کر دیا ہے. سبحان اللہ. آج ہم ان کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ساتھ ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات. یہ تو برکت ہے الحمدللہ, علماء کرام نے کام کیا ہے. تو جو تاریخ پڑھنے والا ہے, جس نے احادیث طیبہ کا مطالعہ کیا ہے, تو اس کے سامنے یہ بات بالکل ظاہر و باہر ہوگی, بالکل کلیئر ہوگی کہ صحابہ کرام نے اسپیشلی, اور پھر تابعین نے بھی, تبع تابعین نے بھی, اور اولیاء کرام نے, علماء کرام نے کیا کیا مشقتیں جھیلی ہیں اور کیا ذوق اور شوق ہوا کرتا تھا. یعنی کسی نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کا حدیث دوستی سے, حدیث دوستی, کیا بات. صحابہ کرام کا حدیث دوستی سے ذوق اور شوق اتنا بلند و بالا ہوتا تھا کہ ان کی اس حدیث دوستی نے مذہب اسلام کو مذہب عشق بنا دیا ہے. کیا بات. اب عشق وہ بس میرے نبی کا فرمان ہے. اچھا وہ کہاں ہے؟ یہاں نہیں, دوسرے شہر میں نہیں, وہ دوسرے ملک میں موجود ایک شخص کو پتا ہے. کیا بات. وہ ایک حدیث کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سننے کے لیے سفر کیا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ہوا یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ, ان کو پتہ چلا کہ 2 افراد ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے ایک مجھے پتہ ہے، جو حضور نے فرمایا تھا میں نے خود سنا ہے، اور اس وقت روئے زمین پر جو ابھی موجود ہیں ان میں سے ایک اور صحابی ہیں اور وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں، مصر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں خود بھی ان سے سن لوں تاکہ بات پکی ہو جائے اور مضبوط ہو جائے اور میں آگے بیان کر سکوں کہ اس وقت روئے زمین پر وہ فرمان میں نے بھی سنا، فلاں فلاں ہستی نے بھی سنا ہے. اللہ آپ نے کجاوا لیا، آپ خود بیان فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اونٹ لیا، کجاوا لیا اور پورا اہتمام کیا. میں جب گزرا دشوار گزار گھاڑیاں بھی آئیں، صحرا بھی آئے، تپتی زمین بھی آئی، بھوک پیاس کے معاملات بھی سامنے آئے، لیکن میں سفر کرتا رہا. رات دن اور ایک ہوتے ہوتے میں سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ میں مصر پہنچا اور سیدھا جب مصر کے گورنر تھے میں ان کے پاس حاضر ہوا. اللہ. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور اتنی دور سے آپ آئے، کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے فلاں صحابی کا جو ہے وہ گھر دکھا دیجئے، وہ یہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو میں نے بھی سنی ہے، میں چاہتا ہوں میں ان سے بھی سن لوں. اللہ. حالانکہ سنی بھی ہے لیکن اور سننے کا شوق، تصدیق ہو جائے. تو وہ فرماتے ہیں وہ جو گورنر تھے انہوں نے کہا اسی مقصد کے لیے آیا؟ کہا بس میں اسی مقصد کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا. آپ نے ان کے ساتھ ایک شخص کو کر دیا کہ ان کو لے جائیے اور ان کا گھر دکھا دیجیے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ان کے گھر پہ جاتے ہیں، دستک ہوتی ہے، وہ باہر نکل کے تشریف لاتے ہیں، معانقہ ہوتا ہے، گلے لگتے ہیں اور محبت والا عالم ہے. ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملاقات کرنے کر سے بات پوچھا حضور کیسے آنا ہوا اتنی دور یہاں پہ؟ تو ابھی تو ایسا ہے نا کہ ٹکٹ پکڑی، جہاز میں بیٹھے 2 گھنٹے بعد دوسرے ملک میں، لیکن پہلے ایسے تھوڑی ہوتا تھا. ایک ملک جانے کے لیے کئی مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے، گھوڑے گدھوں کی سواریاں ہوتی تھی. کیسے آنا ہوا؟ کہا میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ نے بھی سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سنا دیں تاکہ تصدیق ہو جائے اور میں کہہ سکوں کہ وہ حدیث میں نے جو سنی ہے وہ آپ نے بھی سنی ہے. کہا بالکل حدیث پاک ہے، اور کہا وہ مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کے متعلق ہے. کہا بالکل ایسا ہے. کیا فرمان آپ نے سنا تھا؟ وہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی ایپ پر اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اللہ پاک کل بروز قیامت اس مومن مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک، کیا بات، میں نے بھی یہی سنا ہے، بے شک میں نے بھی یہی سنا ہے. یہ سنتے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، کہتے ہیں اب آپ مجھے اجازت دیجیے، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو گیا، اب میں واپس جاتا ہوں. کہتے ہیں میں دوبارہ ان پر سوار ہوا، اپنے وطن کی طرف واپس لوٹنے لگا. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے سفر کیا، اور جب وہ بالکل یہی تقریباً واقعہ ہے لیکن آپ اس کے الفاظ سنیے گا کہ جب وہ جا کر ملتے ہیں صحابی سے اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو فرمان سنا تھا ذرا وہ مجھے بھی سنا دیجئے. تو جو ہمارا موضوع ہے نا اسی سے ملتا جلتا فرمان ہے. کہتے ہیں بالکل میں نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا، سفر کی فضیلت سنتے جائیے، اللہ پاک اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا. سبحان. علم حاصل کرنے والے کی خوشی کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. سبحان. اور عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز دعائیں مغفرت کرتی ہے، سبحان. یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی. سبحان. عالم کی عبادت کرنے والوں پر فضیلت ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی ستاروں پر. سبحان اللہ. علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی میراث دینار یا درہم نہیں ہوتے، بلکہ ان حضرات انبیاء کی جو میراث ہے وہ تو علم ہوا کرتا ہے. جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنتے ہیں تو حدیث سننے کے بعد فرماتے ہیں میں فقط یہ حدیث ہی سننے کے لیے آیا تھا، اب میں واپس اپنے شہر جا رہا ہوں. ایک بہت بڑے محدث ہیں، اس واقعے سے آپ ایک سبق سیکھنے کے لیے، ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک شخص کئی سالوں رہا، کئی سالوں رہنے کے بعد اس شخص نے آپ سے 30 حدیثیں سیکھی. تو وہ ایک بار بڑی ملامت، جیسے کہتے ہیں ندامت والا معاملہ کہ میں اتنا عرصہ حضور آپ کی خدمت میں رہا، بس 30 حدیثیں سیکھی. تو جب اس شخص نے ان محدث کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا
تو آپ نے فرمایا تم تو خوش نصیب ہو. کہا حضرت اتنے سالوں میں 30 حدیثیں. آپ فرما رہے خوش نصیب ہو, بالکل خوش نصیب ہو, حدیثیں سیکھی, لیکن صرف 30. کہا تم نے اتنے سالوں میں 30 حدیثیں سیکھ لی ہیں. صحابہ کرام تو ایک حدیث سیکھنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک تشریف لے جایا کرتے تھے, اتنے لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے, تب وہ ایک حدیث شریف سنا کرتے تھے. تم نے تو اتنے سالوں میں 30 حدیثیں سیکھ لی ہیں. یہ ذوق اور شوق کی الفت ہوا کرتی تھی جو کہ تابعین نے اپنائی. واقعہ سنائیں گے تب تابعین نے اپنائی, اور الحمدللہ یہ ذوق اور شوق آگے بڑھتا چلا. ویسے بھی مدنی چینل کے ناظرین, بزرگوں نے جو لکھا ہے نا, دیکھیں یہاں چونکہ ہمارا مقصد دین کے حوالے سے ہی ہے, تو ظاہر ہے اگر آج فی زمانہ دیکھتے ہیں تو اس معاملے میں ہماری بہت ساری کمزوریاں, اور اس کمزوریوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا, اس کی بھی کوئی تفصیل بیان کرنے کی ایسا یوں اتنی حاجت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا ہم اپنا حال خود جانتے ہیں کہ دنیاوی طور پر اگر بہت زیادہ علوم و فنون حاصل کیے, ایجوکیشن کے تو جناب ہم نے ریکارڈ توڑ دیے, کئی ڈگریاں حاصل کر لی, لیکن دین کے حوالے سے تو کہتے ہیں نا کہ بڑی بڑی کتابیں لکھ بھی ڈالی ہیں دنیاوی لحاظ سے, لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. اور اگر کاروباری لحاظ سے دیکھیں تو پوری دنیا میں اپنی برانچز کھولی, ہر چیز کی ان آؤٹ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ سب کچھ جانا ہے, لیکن شریعت کے معاملات سے بالکل بے خبر ہے. تو لیکن یہاں دین کے حوالے سے سفر کرنے کی ہم اہمیت کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, اور جو بزرگوں نے اس معاملے میں جو رہنمائی فرمائی ہے دین سیکھنے کے حوالے سے, طلب کے حوالے سے, پیاس یعنی جیسے پیاسا جو ہے وہ منتظر رہتا ہے کہ مجھے پانی ملے. بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ اے علماء کے گروہ سفر کیا کرو, پاک رہو گے, کیونکہ پانی جب تک بہتا رہتا ہے پاک رہتا ہے, جب کسی ایک جگہ عرصے تک ٹھہرا رہتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے. تو یہ سفر جو ہے یہ بابرکت ہو جاتا ہے. بالکل. اس میں حاجی امین صاحب عرض یہ ہے کہ آپ ابھی اس سے پہلے ایک بات کر کے گزرے, میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو کلک کروں. وہ بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہمارا آج کا ظاہر بات ہے یہ ٹاپک سن کر لوگوں کا ذہن بنے گا کہ ہمیں دین کے لیے سفر کرنا چاہیے. مگر ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم سفر کون ہوں, کیا بات, کس کے ساتھ ہم سفر کریں, کون ایسا شخص ہو کہ جس کے ساتھ ہم سفر کریں. ایک شخص ہے کہ جس کے عقائد و نظریات میرے مطابق ہیں, میں اس سے متفق ہوں, وہ مجھ سے متفق ہے. میں بڑی آج تھوڑا سا کھل کے ذرا بات کر رہا ہوں. اللہ, اس بیچارے کو جو ہے نا وہ خالی ایک مسئلہ ہو جائے کہ جس کے ساتھ وہ سفر کر رہے ہیں نا وہ اس کے والدین کو برا بھلا کہہ دیں, کہ بازاری لینگویج میں آپ کہہ دیں کہ اس کو گالی دے دیں. کیا وہ شخص اس شخص کے ساتھ سفر کرنا چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں. آپ یقین مانیں معافی تلافی ہو جائے نا پھر بھی نہیں کرنا چاہے گا کہ نہیں یار اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سفر نہیں کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے کسی ایسے کے ساتھ سفر کریں کہ جس کے معاذ اللہ نظریات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے درست نہ ہو, جو معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ جو اللہ نے عطا فرمایا قرآن میں موجود ہے, جس پر صحابہ اور آج تک امت مسلمہ قائم ہے, وہ اس کے مطابق نہ رہے تو اس کے ساتھ سفر کرنا کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ بالکل نہیں. کیا اس سفر کے اندر برکت ملے گی؟ اصل میں بزرگوں نے جو سفر اختیار کیا, آپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ بہت کم ایج کے اندر وہ سفر کے لیے نکل گئے اور سفر اختیار کیا. سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, کروڑوں لوگ ان آؤٹ ہو چکے ہوں گے, اربوں لوگ ان آؤٹ ہو چکے ہوں گے اس وقت سے لے کر اب تک. آپ مجھے بتائیے, لوگ اپنے یوں سمجھے کہ خالی پیالے بھر کر وہاں سے جاتے ہیں, تو واٹ واز دا ریزن کہ ایک تو سفر اختیار کیا, 300 بزرگوں کے پاس تشریف لے گئے, مگر جس کے پاس سفر کرنے کے لیے گئے یا جو سفر میں ساتھ تھے وہ سب کے سب عاشقان رسول. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی, ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ انہوں نے سفر کیا, تو انہوں نے کیسی زبردست عشق رسول کی تعلیم دی. ان کا نبی کریم علیہ السلام سے عشق یہ کیسا بڑا ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں سفر کر کے وہ عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رحمت للعالمین, تو وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا معین الدین. وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا, سفر ہے مگر کس کے ساتھ ہے؟ ایسے افراد کے ساتھ ہے کہ جن کے ساتھ سفر کر کے اس کا عشق بڑھے, جن کے ساتھ سفر کر کے وہ کچھ سیکھے. یہ نہیں کہ جو ہے نا پتا چلے کہ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیے آپ کہیں گے کہ بھائی دین کی بات یہ تو ٹھیک ہی ٹھیک ہوگی, نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے
کہ اسی قرآن سے کئی لوگ یدلو بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، کتنے لوگ یہ گمراہی پا جاتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی ان کو بات کہ رب تبارک و تعالیٰ کیا اس میں فرمانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کوئی شخص عام طور پر قرآن مجید اور صرف ترجمہ نہ پڑھے بلکہ اس کی تفسیر بھی ساتھ میں پڑھے، کہ اللہ پڑھے یہ بھی رہنمائی دی گئی، ٹھیک ہے نا، کہ الحمدللہ تفسیر صراط الجنان یہ موجود ہے ماشاءاللہ۔ آج کل عاجمین صاحب کبھی کبھی شفقت فرماتے ہیں، فہم القرآن کے کچھ نہ کچھ وہ لکھ کر بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے جو نا وہ بہت کچھ مطلب سیکھنے کو یہ ملتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم ایک یہ سفر کا ہی موضوع ہے تو ایک ٹرانسپورٹ والے کے پاس گئے، اچھا وہ میں پہلی بار ملاقات ہوئی، انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھی اور ترجمہ اور یہ اب اپنے تو باقاعدہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ بھائی تو ماشاء اللہ قربان بھائی تو باقاعدہ پڑھے ہوئے، مگر کچھ باتوں کی طرف ان کی میں نے رہنمائی یہ کی۔ پھر میں نے ان کو یہی عرض کی کہ دیکھیں آپ کا ماشاءاللہ شغف قرآن سے بہت اچھا ہے، مگر آپ تفسیر پڑھیں، تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں سمجھنے کی ہے وہ ہمیں سمجھ پڑے گی۔ خیر بہرحال بات چیت چل رہی ہے سفر کے متعلق، تو یہ کہ آپ جتنے بھی بزرگوں کا سفر یہ دیکھیں کہ کس انداز کے ساتھ انہوں نے چھوٹی عمر میں اور سفر کیا اور پھر اس معاملے کو وہ آگے لے کر بڑھے۔ یہ بڑا آپ نے اچھا یہ جہد بھی دیے کہ بھائی سفر کرنا ہے تو یہ بھی کس نے، اب جیسے مثال اگر ہم کہتے ہیں علم سیکھنے کے لیے سفر کریں جی تو بھائی کس کے ساتھ کریں، تو دعوت اسلامی والے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو 3 دن 12 دن 1 ماہ 12 ماہ کے لیے آفر ہے، آپ آئیں سفر کریں، اور یہ سفر کر کے بعض اوقات ہمارے اسلام میں کورسز کراتے ہیں کہ بھئی آپ آ کر سفر کر کے آپ نماز کورس کر لیں، آپ اصلاح اعمال کورس کر کے جو فرض علوم ہیں وہ سیکھنے میں کا سلسلہ بن جائے گا۔ تو یہ جو ہم مطلب بزرگوں کے سفر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو یہ بات دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دینی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات یہ سفر میں مشکلات آتی ہیں جی تو پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن آپ دنیا کی تاریخ میں یہ پڑھیں کہ جس نے بھی ترقی کی ہے، جس نے بھی دین کی جیسے علم کی خدمت کی ہے، امام بخاری، امام مالک ہے، ان کے بھی اگر ہم سیرت کو زندگی کو دیکھیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سفر کیے اور پھر اس سفر میں بڑے زبردست کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیے، اللہ پاک نے ان سے دین کی بڑی خدمت لی۔ اگر آج آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کی اولاد دین کے راستے میں سفر کرتی ہے، اور جیسا کہ ہے دعوت اسلامی میں اس وقت سینکڑوں اسلامی بھائی 12 ماہ کے لیے سفر میں، اور میں ایسے پیرنٹس کو جانتا ہوں کہ جن کا 12 ماہ کے لیے بچے کا سفر کرنا یوں نہیں جیسے ان کی مراد پوری ہو گئی، ان کی مراد پوری ہو گئی کہ میرے بیٹے نے 12 ماہ کا سفر اختیار کیا، اور پھر اس 12 ماہ کے سفر میں اس بیٹے نے جب خبر دی والدین کو کہ الحمدللہ آپ کے بیٹے نے یہ کوشش کی تو اتنے کافروں کو مسلمان کیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارا ایک مبلغ جو ہے وہ افریقہ میں کسی ملک میں تھے، ماشاءاللہ اس ایریے میں ایک ہی مسجد تھی افضل بھائی، اور مسلمانوں کی بھی آبادی تھی بھی، غیر مسلموں کی بھی آبادی تھی۔ اب وہ جو مبلغ تھے ظاہر ہے وہ اس ایریے کی ایک مسجد میں دوپہر میں جاتے تھے، پھر رات میں کہیں اور جاتے تھے تاکہ وہاں کے مسلمانوں کو دین سکھائیں۔ 3 ماہ رہے وہ اس ایریے میں، اللہ اور دوپہر کے وقت وہ جس مسجد میں جاتے تھے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی بڑی آبادی تھی۔ 3 ماہ کے اندر اندر اس مبلغ دعوت اسلامی نے 150 کافروں کو مسلمان۔ اب آپ سوچیں مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو خدمت ہے، یہ جو دین اسلام کی جو پرچار ہے، اور پھر ظاہر یہ ساری باتیں کرتے ہوئے مجھے کئی مبلغین یاد آ رہے ہیں کہ جو بالکل تنہا پہنچے تھے، سفر کیا تھا انہوں نے، اور وہ سفر بھی تکلیف سے سفر کیا تھا، فٹ پاتھوں پر جا کر سوئے تھے، کوئی ایسا مطلب بظاہر ان کے پاس انتظام نہیں تھا، لیکن آج الحمدللہ ان مبلغین کی کوششوں سے ایک نہیں 10 20 فیضان مدینہ اس ان ممالک میں بنے ہیں۔ تو یہ سفر جو بزرگوں نے کیے ہیں اس کی فوائد ہیں، اور اس کی اہمیت کو انشاءاللہ مزید ہم سنتے ہیں کہ ان کو تکلیفیں آئیں، تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے دین کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کے پیغام کو عام کیا، وہاں پر الحمدللہ علم کی شمع روشن ہوئی اور آج پوری دنیا سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ الحمدللہ حاجی صاحب یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دیتا ہوں۔ دیکھیے برف باری پڑ رہی ہو نا، یا ابھی کراچی میں تو اتنی ٹھنڈ نہیں پڑتی، لیکن آپ دیکھیے کہ جب کراچی میں یخت اور سخت جو ہے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے تھوڑی سی ہمارے مطابق زیادہ، تو آپ دیکھیے کہ فجر میں کیا حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
ابھی برف باری بھی نہیں ہوئی ہے, بس تھوڑی ٹھنڈ بڑھی ہے, اور ابھی انہی کو کہہ دیا جائے کہ گھومنے کے لیے سارا انتظامات ہو جائے گا, اور کیا آپ گھومنے کے لیے برف باری میں چلیں گے, تو آپ دیکھیے کہ پورا کا پورا محلہ تیار. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں, باقاعدہ ان جگہوں پر, ایسی جگہوں پر جہاں برف باری ہوتی ہے, خوب جم کے رش ہوتا ہے, لوگ پوری تیاری کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, پتہ ہے کہ اذیت ناک صورتحال بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی جاتے ہیں. وہ جو چیز ہے جو وہاں پر کھینچ کر لے کے جا رہی ہے, جو کہ فجر میں آزمائش بن رہی ہے لیکن برف باری ہونے کے باوجود وہاں گھومنے کے لیے لے کے جا رہی ہے, وہ کیا ہے اس پہ غور کریں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو فارن کنٹریز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کمانے کے لیے جاتے ہیں, جابس کرنے کے لیے جاتے ہیں, کم تنخواہ, مشقتیں, رہنے کی چھوٹی سی جگہ ہے, پتہ ہے کم اس میں سروائیو کرنا ہے, مہنگائی ہے, زیادہ مہنگا کھا نہیں سکتے, 2 پیسے بچا کے گھر میں دینے, یہ ساری چیزیں, ساری تکلیف اٹھانے کے لیے جو چیز پیچھے ہمیں وہ پریشر کر رہی ہوتی ہے اور حوصلہ بڑھا رہی ہوتی ہے, اس چیز پہ اگر آپ غور کریں تو وہ آئے گا کہ ذوق, شوق, اس کی اہمیت اور اس کام کے کرنے کا ذہن بن جانا. جب اس کام کے کرنے کا ذہن بن جاتا ہے تو لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, سالوں سالوں کے لیے چھوڑ کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں, اس کے حلال ہے جا سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ برفانے علاقے میں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب معاملہ دین کی تبلیغ کی بات آ جائے, جب معاملہ جو ہے وہ دین سیکھنے کا آ جائے, تو اس وقت میں آزمائشیں ہمارے سامنے کیوں آتی ہیں؟ کیا ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے, آپ کی جو سیرت ہے وہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر نہیں ہے؟ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے کیسے کیسے سفر کیے. آپ مدینہ منورہ سے طائف جایا کرتے تھے, جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کتے چھوڑے گئے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ جانے کیا کیا کہا گیا, افراد لگا دیے گئے. کبھی ان کو مجنون کہو, ان کو یہ کہو, تاکہ کوئی ان کی باتیں سننے کے لیے تیار نہ ہو. لوگ پہلے سے ہی جیسے ہوتا ہے نا, کوئی گھوم رہا ہوتا ہے اس کو لوگ کوئی 1-2 چھوڑ دیتے ہیں تو سارے اس کو پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں. مقصد یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میں کیا کیا حالات اور معاملات ہوتے تھے, لیکن ہم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم دیکھیں, آپ نے سفر کرنا ترک نہیں فرمایا, آپ صبر کرتے رہے. آج اس کا عالم دیکھیں, وہی طائف والے پیچھے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ تو اللہ پاک کسی کی کوشش کو رائے گا نہیں فرماتا. اور یہ ظاہر مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہر موضوع کو بھی ہم پورا وقت دیں تو شاید یہ پروگرام جو ہے وہ اسی موضوع کو پورا کرے, لیکن ظاہر ہے ہمارے سلاٹس ہوتے ہیں اس میں. تو اب ہم یہاں فضل بھائی میں اس کو ایڈ ضرور کروں گا کہ یہ جو کرنے گئے نا, ان کی بھی ٹارگٹس ہے. میں امام بخاری علیہ رحمہ کی سیرت پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے جو سفر کیا تھا 6 لاکھ 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں آپ نے یاد کی تھی. اور اگر ان کے سفر کا آپ دیکھتے ہیں نا تو ان کے ممالک جو لکھے ہیں, آپ دیکھیں ان کا فاصلہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ کئی مہینوں کے جو سفر ہے وہ مطلب ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے. اور پھر اس میں ان کا جو جذبات تھے, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ سفر کرتے تھے, علم دین سیکھتے تھے. ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جوتے ہاتھ میں پکڑے دوڑتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا کہ اے ابو عبداللہ, کب تک بچوں کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہیں گے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تک. اللہ. اس طریقے سے امام ترمذی ہیں, امام ابو داؤد ہیں, امام ابن ماجہ ہیں, سارے جو سیاستہ کے مصنفین ہیں سب نے الحمدللہ سفر اختیار کر کے کوششیں کی. اچھا, میں نوجوانوں کو یہ موٹیویشن یہ دوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کا سفر ہجرت, آپ مدینے پہنچے تو طلع البدر علینا کی صدائیں ہیں, من ثنیات الوداع, اور دھوم دھام مچی ہوئی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا پتہ ہے کسی کو؟ یہ کیا تھا, یہ کیسے ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ بیعت عقبہ, کہ جب مکہ مکرمہ میں یوں سمجھے کہ نبوت کا 11واں اور 12واں سال تھا, تو مدینے سے حج کے لیے آتے تھے. تو کچھ افراد نے پہلے سال بیعت کی, کچھ نے دوسرے سال بیعت کی. دوسرے سال بیعت کرنے والوں نے کہا کہ ہمیں ایک مبلغ اپنے ساتھ آپ ہمیں دیجئے جو وہاں جا کر لوگوں پہ انفرادی کوشش کرے, انہیں بھی مسلمان کرے. تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ایسے زبردست نوجوان تھے کہ مکے کے ویل ڈریسڈ قسم کے نوجوانوں میں ان کا یوں سمجھے کہ شمار ہوتا تھا. یہ مدینے پہنچے, انہوں نے دین سکھایا, قرآن سکھایا, انہوں نے انفرادی کوشش کی. تو اللہ اکبر, جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے یہاں پر ماشاءاللہ اسلام کی رونقیں ہیں. واہ. یعنی یہ کیا پتہ چلا, اچھا اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک نوجوان اگر سفر کرے, ٹھیک ہے نا, ایک ینگ پرسن اگر سفر کرتا ہے علم دین کے لیے, دین سکھانے کے لیے, تو اس کی کیسی جو ہے وہ برکات یہ نصیب ہوتی ہے. برکات کی جو بات کی نا, میں اس کو لینا چاہ رہا تھا, آپ بہت ہلکا پھلکا بیان کر کے نکل گئے خواجہ صاحب کے حوالے سے, کہ خواجہ صاحب نے سفر تو کیا, جی جی, لیکن پھر اس سفر کا انعام کیا ملا. اللہ اللہ, ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے وہ تذکرہ کیا ماشاءاللہ کہ سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے, جی جی, تو یہ بھی ایک سفر کا ایک انعام ہے. دین اسلام کے ان بزرگوں کے سفر کا جب ہم یہ پورا, اور یہ میں کہتا ہوں اسٹڈی کریں, آپ اسٹڈی کریں. آپ نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہیں, ٹھیک ہے, دنیاوی لحاظ سے جو صحیح کتابیں پڑھی آپ کو مبارک ہو, ہر کوئی صحیح کتاب بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن اپنے ان بزرگوں کا, کیونکہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم ان بزرگوں سے محبت کرنے والے ہیں, لہذا ہم ان کی سیرت کو پڑھیں, اسٹڈی کریں. میں بزرگوں کے سفر میں ہی پڑھ رہا تھا, شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ شیخ صاحب تھے, بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اب یہ بھی سفر کر کے پیر صاحب کے پاس پہنچے تھے. تو ایک رات خواب دیکھا, ایک نورانی مکان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر تشریف فرمائے. اللہ اللہ, شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے دائیں جانب کھڑے تھے. اللہ اللہ, ایک جانب رسی پر کئی خرقے, یعنی جو وہ پہنائے جاتے ہیں, دستار پہنائی جاتی ہے, تو وہ لٹکے ہوئے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کو طلب فرمایا. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے شیخ بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ شہاب الدین علیہ رحمہ سے فرمایا کہ ایک خرقہ لو اور بہاؤالدین کو پہناؤ. شیخ شہاب الدین نے حکم کی تعمیل کی. اب صبح ہوئی تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے زکریا ملتانی علیہ رحمہ کو بلایا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہی مکان اور اسی طرح کی رسی پر خرقے لٹکے ہوئے, اللہ اللہ اللہ, جیسے رات میں خواب میں دیکھا تھا. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے وہی رات والا خرقہ رسی سے اٹھایا اور بہاؤالدین زکریا کے کندھے پر رکھ کر فرمایا, بہاؤالدین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ خرقے ہیں, یہ آپ کے حکم سے ہی دیے جاتے ہیں, میں تو درمیانی واسطہ ہوں, زیادہ کچھ بھی نہیں ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر دے نہیں سکتا, اور یہ سارا منظر تم نے رات کو خواب میں دیکھ لیا ہے. اب یہ کیا ہے, یہ وہ عطائیں ہیں کہ جب بزرگوں نے سفر کیے تو کوئی اللہ کے نبی کے روزے پر حاضر ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی وہاں پر انعام و اکرام عطا فرما رہے ہیں, اور کہیں خواب میں آ کر ان کے مرشد گرامی کو ارشاد فرما رہے ہیں, تو یہ انعام و اکرام کی بارشیں بھی ہوئی ہیں. بزرگوں کی سیرت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کس طرح سے ان کی امداد ہوئی. اور پھر میں ایک آخر میں, چونکہ ٹائم ہمارا شارٹ ہے, کہ یہ جو سفر ہوئے ہیں اس میں جب ان کے ساتھ معاملات پیش آئے, دیکھیں ہم بھی اگر کئی دنیاوی لحاظ سے تو کلام ہی نہیں ہے, دنیاوی لحاظ سے تو ہر چیز کی مطلب تکلیف اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے ذرا سا کوئی مطلب اگر ہماری خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے, ہم اس دین کی خدمت سے موقع سے چھوٹ جاتے ہیں. کئی ایسے ہوں گے جو کل تک مدرسوں میں دینی طلبہ کی خدمت کرتے تھے, ایک مرتبہ کوئی ایسی بات ہو گئی, آپ نے جناب وہ مدرسے کی خدمت کرنا چھوڑ دی. آپ بڑے چاہ سے جناب مسجد بنانے کے لیے نکلے تھے, لیکن انہوں نے کچھ کام میں 19-20 کر دیا, آپ نے چھوڑ دیا. یہاں غور یہ کریں, آپ کے وہ کام چھوڑنے سے وہ مسجد بننا رکی نہیں ہے, اس مدرسہ بند نہیں ہوا, اللہ پاک نے خدمت کسی اور سے لے لی. دنیاوی لحاظ سے تو ہم ایسی بہت ساری باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کے دین کی خدمت کرنے کے لیے جو سفر کرتے ہیں ان کو بھی تکلیفیں آئی ہیں. تو میں دونوں کو عرض کروں گا کہ جو سفر کر رہے ہوں اور ان کو اگر تکلیف آئے تو ان کو ظاہر خندہ پیشانی سے اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے, اور اللہ کی رضا پر راضی ہو کر دین کی عظیم خدمت کی طرف آگے بڑھتے جانا چاہیے. یہ جیسے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا, تابعین و تبع تابعین کا تذکرہ ہوا, ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ,
وہ اپنے صاحبزادے کو بیان کرتے ہیں ترغیب دلاتے ہوئے کہ بیٹا میں نے علم حدیث سیکھنے کے لیے نا بڑا سفر کیا ہے, اللہ. بہت سفر کیا ہے. تو جو میرا پہلا سفر تھا نا, پہلے سفر میں چند سال مسلسل سفر کرتا رہا. تو کہتے ہیں پہلے سفر میں جو میں نے پیدل سفر کیا ہے اس کی مقدار 3000 میل سے بھی زیادہ ہے. اللہ 3000 میل وہ چلے ہیں پیدل پہلی مرتبہ سفر میں. وہ کہتے ہیں اتنا تو میں گنتا رہا کہ میں چل رہا ہوں. کہا لیکن جب تعداد بہت زیادہ ہونے لگی تو میں نے گننا ہی چھوڑ دیا. کتنے میل چلنا علم سیکھنے کے لیے چھوٹی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے حافظ الحدیث ہیں حضرت حجاج بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ جب علم دین سیکھنے کے لیے نکلے تو اب مشقت دیکھیے کہ کوئی ایسا نہیں کہ بہترین سا کمرہ ہے اور ہر قسم کی سہولت موجود ہے, بیٹھے میں دسترخوان پہ کھانا آ گیا. نہیں, والدہ نے آپ کو 100 کلچے باندھ کر دے دیے کہ بیٹا یہ جو ہے آپ کے کھانے کا جو گزر بسر ہے وہ اس سے اپنا روز مرہ کے معاملات کرتے رہنا. تو اب وہ پورے 24 گھنٹے میں ایک کلچہ کھایا کرتے تھے. اب یہ تو ہو گئی روٹی کھانے کے لیے, اب سالن کا کیا کریں؟ آپ فرماتے ہیں والدہ نے 100 کلچے تو دے دیے تھے. میں پہنچ گیا ایک محدث کی بارگاہ میں, وہاں علم سیکھتے رہے, روزانہ ایک کلچہ کھا لیا کرتے تھے. سالن کا اہتمام ہم نے یوں کر لیا کہ جو وہاں پہ قریب دریا تھا اس دریا میں روٹی بھگو دیا کرتے تھے, وہ روٹی کھا لیا کرتے تھے. کیا مشقت دیکھیے, لیکن علم دین سیکھنا نہیں چھوڑا. وہ روٹی کھا لیا کرتے تھے اور 100 دن آپ فرماتے ہیں ہم نے 100 دن گزار لیے 24 گھنٹے میں ایک روٹی ایک کلچہ. کہا 100 دن بعد مجبوراً ہمارے پاس جب کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ہمیں مجبوراً اپنے استاد صاحب سے رخصت لینا پڑی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا, آپ فرماتے ہیں کہ میں علم دین کو سیکھنے کے لیے, علم دین کو پھیلانے کے لیے جگہ بہ جگہ جاتا رہا. کئی بار ایسا ہوا کہ میں کئی دن کئی ہفتے بھوکا پیاسا رہا. تو ان مشقتوں کے ساتھ, ان آزمائشوں کے ساتھ آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے سفر کیے, مشقتیں اٹھائیں, تو آج دیکھیں ان کی برکتیں کہاں تک. نفس و شیطان کی جو شرارتیں ہیں نا وہ تو ہر جگہ. باود ذکر علیہ رحمہ کی سیرت میں لکھا ہے جب آپ ملتان آئے تو ظاہر کچھ جمع ہو جائیں جی علم حاصل کرنے والے بھی, تو شیطان ان کو بھی تو شرارت کرتا ہی نا. تو کسی نے آپ کو دودھ سے بھرا ہوا پیالہ بھیجا, مطلب یہ تھا کہ شہر میں صوفیہ اور علماء بہت ہے تو یہ پیالہ بھرا ہوا ہی ہے, تو آپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بھی اللہ کے ولی اور کامل بڑے مرتبے والے تھے, آپ نے اس پیالے پر پھول رکھ کر واپس بھیج دیا. اللہ اللہ, کہ جس طرح یہ پھول جو ہے نا بوجھ نہیں بنے گا نا تو میں بھی آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا. اللہ. اچھا, پھر غوث پاک کی سیرت کا واقعہ کتنا خوبصورت ہے. عطائیں دیکھیں, یہ سفر اگر کیے بزرگوں نے, عطائیں دیکھیں. سفر ہو رہا تھا, راستے میں پڑاؤ کرنا تھا اور بڑے بڑے مالدار حاضر ہوئے کہ حضرت ہمارے گھر پہ تشریف لائے, ہمارے گھر پہ ہے بڑے بڑے مکان. آپ اس شہر کے سب سے غریب کے یہاں قیام پذیر ہو گئے. اب جب بڑے بڑے رئیسوں کو سب کو پتا چلے کہ پیر صاحب تو وہاں رکے, اب وہ آئے اور جناب وہ نذرانے لیتے آئے. اب جناب وہ کچھ دن وہیں خیمے گاڑ کے یعنی اس کے پاس تو رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی, آپ نے وہیں کہیں خیمہ قیام فرمایا تھا. اور چند دن جو رہے, جتنا نذرانہ ملا تھا وہ سارا کا سارا اسی مرید کو دے کر گئے. یعنی کل غوث پاک کے آنے سے پہلے وہ مرید اس علاقے کا غریب آدمی تھا, غوث پاک کے سفر کے برکت سے وہ وہاں کا مالدار آدمی بنا. تو یہ جو سیرت کے یہ جو انداز ہیں یہ بھی ہمیں زبردست تعلیم دیتے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہمارے ان بزرگوں نے تکلیفیں آنے پر کیا کیا, جب ان کی نوازشات کا معاملہ آیا تو کیا کیا, ان کی صحبت جس نے پائی انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, یہ کسی کے پاس گئے تو وہاں ان کے ادب و احترام کا عالم کیا تھا. تو بزرگوں کے سفر یہ ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل علم اور جو مستند علماء ہیں ان کی تحریروں کو پڑھ کر اپنی بزرگوں کی سیرت سے بہت کچھ درس حاصل کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے.